اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین۔ کتاب راہ کربلا جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور جس میں مصنف نے 14 معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر فضائل سے مصائب تک 15 مکمل مجالس مرتب کی ہیں، آج یوم شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے موقع پر خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس در حال جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مجلس عزا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس عزا ان عظیم ہستی سے منسوب ہے جنہیں شریکت الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی آپ سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں بقائے دین کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے شریک کار رہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول 5 عیسوی ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے، جبکہ آپ کی تاریخ شہادت 15 رجب 62 عیسوی ہجری ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کی آخری آرام گاہ اور روضہ مقدس ملک شام کے شہر دمشق میں موجود ہے، جہاں پر پوری دنیا سے زائرین آپ سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی دعائیں مستجاب کرانے کے لیے پورے سال لاکھوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی پرنور شخصیت اتنی زیادہ عظمتوں اور بلندیوں کی حامل ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہم واقعہ کربلا میں روز عاشور آپ علیہ السلام کے عظیم کردار کو بھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں موجود دیگر ساتھیوں کی قربانیاں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ اب اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو دین اسلام کے لیے اس دفاع مقدس کی جنگ میں ان عظیم ہستیوں کے مقام و مرتبے کا حقیقی علم یا تو پروردگار عالم کو ہے یا پھر 14 معصومین علیہ السلام کو ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج اس مجلس عزا میں اپنی کم علمی کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق کچھ بیان کروں۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ آپ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ مظلومہ ہیں کہ جن کے فضائل بھی مصائب میں شمار کیے جاتے ہیں، اس ہی لیے آپ سلام اللہ علیہا کو ام المصائب کہا گیا، لیکن میں یہاں بی بی کے تذکرے کو آپ سلام اللہ علیہا کے لقب شریکت الحسین سے شروع کروں گا، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا کا یہ لقب اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلا واضح مطلب تو یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا تحریک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شریک کار ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام سب کی ڈھارس تھے، وہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی ڈھارس تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کو جو عظمت و سربلندی حاصل ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ علی و فاطمہ کی بیٹی اور جناب حسن و حسین علیہ السلام اور عباس و ام کلثوم کی بہن ہیں، بلکہ آپ سلام اللہ علیہا کی عظمت و سربلندی آپ سلام اللہ علیہا کی اسلامی تحریک اور تحریک بیداری میں ادا کیے جانے والے عظیم کردار کی بنا پر ہے۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تدبر و فراست دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے کربلا روانگی سے قبل جناب ابن عباس علیہ السلام اور جناب ابن جعفر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں تردد اور کشمکش کا شکار تھے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے
امام حسین علیہ السلام کو اس سفر سے منع کیا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے خود آمادگی ظاہر کی کہ آپ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جائیں گی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ امام حسین سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتی تھیں، اور دوسرے یہ کہ آپ بھی امام حسین کی طرح واقع کربلا کے علل و اسباب سے باخبر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ عاشوراء دین اسلام پر قربانی کے لیے اپنے دونوں فرزندوں جناب اون علیہ السلام اور جناب محمد علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا۔ سامعین مجلس اعضاء، ہو سکتا ہے کہ سامعین کو میرا یہ انداز گفتگو میرے روایتی انداز گفتگو سے مختلف محسوس ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخی پس منظر میں اس انداز سے بھی ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا زیادہ سے زیادہ تعارف اور معرفت حاصل ہو، اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل ان عظیم قربانیوں کی روح سے بھی واقف ہو سکے۔ تو میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں عرض کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ جناب زینب کا مرتبہ دیکھیے کہ جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ہر جانب مایوسی اور خوف کے بادل چھا گئے، اس وقت جناب زینب اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی بن کر نمودار ہوئیں اور بعد حسین بن کر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف جناب زینب کا ہی حوصلہ تھا کہ جہاں ہر جانب بھائیوں، بھتیجوں اور انصار و باوفا کے لاشیں اور دوسری جانب نیزے، بھالے اور شمشیریں لیے انسان نما درندے جو ان باعظمت بیبیوں کے لیے ان کی آخری پناہ گاہ ان کے خیموں کو بھی نظر آتش کر رہے تھے، اور ایسے میں جناب زینب ایک جانب بیبیوں کو اور بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے، تو دوسری جانب غش میں پڑے بیمار بھتیجے کو بھی جلتے ہوئے خیمے سے باہر لا رہی تھیں۔ سامعین مجلس اعضاء، ایک عورت کی حیثیت سے جناب زینب کا یہ وہ عظیم کردار ہے کہ جسے کردار حسین ابن علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخوں نے لکھا کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو واقع کربلا باقی نہ رہتا، اور نہ ہی واقع عاشوراء اتنا عام ہوتا، اور نہ ہی یہ واقعہ تاریخ کے صفحات پر جلوہ گر ہوتا، کیونکہ اگر بازار کوفہ و شام اور دربار یزید میں مجمع خاص و عام کے سامنے یزید کے مظالم کی تشہیر نہ ہوتی تو یزیدی واقع کربلا میں تحریفات کر دیتے۔ اس کے علاوہ ہم نے تاریخ میں ایک دو مقام پر یہ بھی دیکھا کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو یزیدی امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیتے۔ اور اب جب ہم روز عاشوراء اور اس سے قبل حیات امام حسین علیہ السلام میں آپ سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ امام حسین کے ہمراہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب 7 محرم کو شمر کا لشکر نہر فرات پر آیا اور کہا کہ حسین ابن علی کے خیموں کو دریا سے ہٹا دیا جائے، تو اس وقت حضرت عباس علمدار نے جو تلوار نیام سے باہر کالی تھی دوبارہ نیام میں رکھنے کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا تھا کہ بھائی کو جلال آ گیا ہے، آپ کہیں کہ عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، اور پھر روز عاشوراء وقت عصر حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے خیام میں آئے اور سب کو الوداع کہہ کر میدان کارزار کی جانب جانے لگے، اور حسرت سے شہداء کے لاشوں کو دیکھا کہ اب آپ کے گھوڑے کی لجام پکڑ کر سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کو ذوالجناح پر سوار کرایا، جبکہ خاندان عصمت و طہارت پر یہ انتہائی مایوسی اور خوف و دہشت کا وقت تھا کہ ان کا آخری سہارا بھی ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ اس موقع پر بھی صبر و منزلت کی چٹان بن کر بعد حسین ابن علی کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھیں۔ سامعین مجلس اعضاء، یہ آپ سلام اللہ علیہ کی پرعظمت ذات گرامی ہی تھی کہ نہ صرف حیات مبارکہ جناب امام حسین میں آپ کی ڈھارس تھیں، بلکہ بعد امام علیہ السلام بیویوں اور بچوں کی ڈھارس کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی ڈھارس بنی۔ لیکن عزم و ہمت کا پیکر یہ بی ایک انسان اور ایک عورت ہونے کے ناطے 2 مقامات پر مضطرب اور پریشان بھی ہوئیں۔
لیکن آپ سلام اللہ علیہ کی یہ پریشانی کسی خوف کے سبب نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کی خاطر تھی۔ اس میں ایک مقام وہ ہے کہ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے اور 3 محرم سے یزید کے لشکر پر لشکر آنا شروع ہوئے تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حسین مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن اللہ جو چاہے وہ ہو کر رہے گا۔ بس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ سنا تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ اور اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ مضطرب و پریشان ہوئیں، اور یہ شب عاشور کا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حالت بیماری میں اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا۔ پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ ایمانداری میں مصروف تھیں اور میرے برابر والے خیمے میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہیں جناب ابو ذر کے غلام جناب جون بابا کی تلوار کو تیز کر رہے تھے تاکہ کل روز عاشور جنگ میں کام آ سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بابا نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا نے اپنا رخ موڑ لیا، زندگی انسان سے وفا نہیں کرتی اور اب موت نزدیک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بابا کے اس شعر کا مطلب سمجھ گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ بے چین ہو گئیں اور اٹھ کر بابا کے کمرے میں چلی گئیں، اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی میں سمجھ گئی ہوں آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن بھائی میں ایک بات بتاؤں کہ جب بابا شہید ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھائی موجود ہیں، اور جب بھائی حسن شہید ہوئے تو آپ موجود تھے۔ اس طرح کئی سالوں سے آپ کے بھروسے پر زندگی گزار رہی تھی، لیکن بھائی اب آپ بھی اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آپ سلام اللہ علیہ نے ان کٹھن حالات میں بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک خاتون، اور بحیثیت ایک ایسی غمزدہ خاتون کہ جو چاروں جانب سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہو، اور ان کا سب کچھ حتیٰ کہ بھائی، بھتیجے اور غمخوار سب شہادت پا چکے ہوں، اور مردوں میں زندہ بچ جانے والا واحد بھتیجا بھی غش کی حالت میں ہو، تو ان حالات میں پریشان ہونا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حق بنتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دن جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حالت تھی وہ ایک انتہائی انفرادی حیثیت کی حامل تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں جب کہ خیمے میں 80 عورتیں اور بچے، اور وہ بھی سب 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں، اور چاروں جانب انسان نما درندے خیموں کو آگ لگا رہے ہوں، تو ایسے حالات میں جس شخصیت نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالا وہ شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تصور اور بھی وحشتناک ہے کہ ان کٹھن حالات میں خصوصاً چند گھنٹوں کے درمیان، یعنی عصر عاشور کے بعد، یہ طے ہونے تک کہ دشمن ان غمزدوں اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کیا گزری ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس دوران آپ سلام اللہ علیہ مسلسل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی رہیں۔ کہیں رات کی تاریکی میں آپ سلام اللہ علیہ ان بچوں کی تلاش میں مصروف رہیں کہ جو خوف و دہشت اور خیموں میں لگی آگ سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات کی جانب دوڑ رہے تھے۔ کہیں آپ کسی بیوی کو دلاسا دینے میں مصروف تھیں کہ جن میں کسی کی مانگ بھی اجڑی تھی اور گود بھی اجڑ گئی تھی۔ ایسے میں آپ سلام اللہ علیہ کا گزر امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب سے ہوا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ نانا جان، آپ پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کا یہ پیاسا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطاں خاک کربلا پر پڑا ہے۔ انہیں مجلس اعضاء، یہاں پر آپ کی توجہ ایک نقطے کی جانب منظور کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ تلوار پر خون کی فتح کا دن ہے، تو تلوار پر خون کی اس فتح میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی حصہ ہے،
کیونکہ کربلا تو ہو چکی، شہدائے کربلا کا مقدس لہو تلوار پر اپنی برتری اور غلبہ ثابت کر چکا، لیکن اس مقدس لہو کو کائنات میں قیامت تک کے لیے ابدی فتح اور کامرانی دلانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بھی ہے، کیونکہ اگر بازار کوفہ و شام اور دربار یزید میں آپ سلام اللہ علیہا کے خطبے نہ ہوتے تو ظالم حقائق کو مسخ کر سکتے تھے۔ سامعین مجلس عزا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ پرعظمت کردار معاشرے میں عورت کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عورت صرف تاریخ کے حاشیے کا حصہ نہیں بلکہ تاریخ کے اصلی متن کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ ان کٹن حالات میں بھی ایک حیرت انگیز اور تابناک عظمت کے ساتھ میدان عمل میں اتری ہیں اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیتی ہیں کہ وہ دشمن جو اپنے مخالفین کا قلاقمہ کر کے اپنے سر پر فتح کا تاج پہننا چاہتا تھا، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محل میں اور اپنے ہی دارالحکومت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کی پیشانی پر دائمی شکست اور ذلت اور رسوائی کا داغ لگا دیتی ہیں۔ سامعین مجلس عزا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ جہاں آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے عمل سے دنیا پر ثابت کر دیا کہ خواتین کے حجاب اور پاک دامنی کو وقار اور عظیم جہاد میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سامعین مجلس عزا، اب میں مجلس میں اختتامی مراحل کی جانب آتے ہوئے عرض کروں گا کہ بازار کوفہ و شام اور دربار یزید میں ظالموں کے نرغے میں دیے گئے آپ سلام اللہ علیہا کے جرت مندانہ خطبات ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ دکھا رہے تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ سے اس باعظمت بی بی کی خدمت میں آپ کا اور اپنا سلام پیش کروں کہ جہاں 2 دن پہلے جن کے بھائی بھتیجوں، بچوں اور عزیر و اقارب کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہو اور زندہ بچ جانے والوں کو قیدی بنا کر لوگ خوشیاں منا رہے ہوں یا کچھ لوگ آنسو بہا رہے ہوں، تو ایسے دل کو لرزا دینے والے ماحول میں ایک پرعظمت آواز بلند ہوتی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی کے لہجے میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے کوفے والوں، بے وفا اور غدار لوگوں، تم نے وفاداری کا ڈھونگ رچایا اور شاید تمہیں خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تم دین اسلام اور اہل بیت رسول کے سچے پیروکار ہو، اس ہی لیے میدان عمل میں تمہارے قدم ڈگمگائے اور اس پرآشوب اور فتنے سے پردور میں تم نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے مزید کہا کہ کیا تمہارے اندر بےہودہ گوئی، خود پسندی، جھوٹ، کنیزوں کی سی چاپلوسی اور دشمن کی طرح کینہ اور عداوت کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ آپ سلام اللہ علیہ کے یہ خطبات تاریخ عالم کے بے مثال اور جرت مندانہ خطبات ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے صرف عام افراد ہی نہ تھے بلکہ آپ کے سامنے دربار یزید میں یزید اور اس کے حاشیہ نشین بھی تھے، اور پھر کوفہ و شام میں جہاں آپ نیزہ بردار دشمنوں کے نرغے میں تھیں، وہیں اس مجمع میں ایسے دوغلے کردار کے مالک افراد بھی تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفے بلایا اور پھر آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، اور اس مجمع میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کیا تھا۔ تو اب یہ حیدری، حسینی اور آل محمد کے گھرانے کا کردار ہی تھا جو دشمنوں کے درمیان اظہار حق کر رہا تھا۔ بس سامعین مجلس اعضاء، میں نے مجلس تمام کی اور اب اختتام مجلس میں ان احساسات کی جانب آؤں گا جو فطرت انسانی کا خاصہ ہیں، اور جہاں انسانی رشتوں کی محبتیں انسانی فطرت پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ مناظر بھی ہمیں کربلا سے متعلق واقعے میں ملتے ہیں کہ جہاں یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے کربلا جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو راوی کہتا ہے کہ منادی دینے والا ندا دے رہا تھا کہ اے مدینے والو، آج کی شب اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ آج کی شب علی و فاطمہ کی بیٹیاں محملوں میں سوار ہوں گی۔ ہاں مومنین، یہ وہی بیبیاں ہیں کہ جنہیں بعد عصر عاشور قیدی بنا کر شہر در شہر گھمایا گیا اور ان کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئیں۔ ہاں یہ وہ مصائب تھے
کہ جن کے وقوع پذیر ہونے کا علم امام حسین علیہ السلام کی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشور جب حضرت عباس علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے بھائی عباس جاؤ، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ۔ ایک دن کوفہ میں بابا کی گود میں تھی، میں نے دیکھا بابا روتے جاتے ہیں اور میرے بازوؤں کو بوسے دیتے جاتے ہیں۔ میں نے بابا سے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ زینب ایک دن یہی کوفہ ہوگا اور تمہیں قیدی بنا کر رسن بستہ لایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو اس کے بازو میں کوئی رسن نہیں باندھ سکتا، جبکہ اللہ رکھے میرے 18 بھائی ہیں، اور پھر جس کا تم جیسا دلیر اور شجاع بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میں قیدی بھی بنائی جاؤں گی اور میرے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی۔ سامعین مجلس عزا، پروردگار عالم آپ کی ان معرفت کے ساتھ بہنے والے آنسوؤں کا نذرانہ قبول کرے۔ اور اب ایک اور واقعہ سماعت کیجیے کہ جہاں ایک بار پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بابا یاد آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسیروں کا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید کے محل کو سجایا جا رہا تھا، اس لیے قافلے کو 16 یا 18 گھنٹے محل کے باہر کھڑا رکھا گیا، اور جب کہا گیا کہ محل میں داخل ہوں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا عابد، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب جب ظالم کے دربار میں جانا ہو تو گھبرانا نہیں، تم اکیلی دربار میں نہیں داخل ہوگی، تمہارا بابا بھی تمہارے ہمراہ ہوگا۔ تو بیٹا اب بابا میرے ہمراہ ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں خطبہ دے رہی تھیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر گرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا دیوانہ ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو گزرے ہوئے افراد زندہ ہو جائیں گے۔ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی نہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ میں کہوں گا لوگوں تم نے انصاف نہیں کیا، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا یہ قیامت نہیں کہ علی کی بیٹیاں ہوں اور ظالم کا دربار ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ مومنین آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت علی المرتضی، السلام علیکی یا بنت سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکی یا بنت فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیکی ایتها السیدۃ الزکیہ، السلام علیکی ایتها الداعیۃ الخفیہ، السلام علیکی ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیکی ایتها العالمۃ الغیر المعلمہ، السلام علیکی ایتها الفہیمۃ الغیر المفہمہ، السلام علیکی ایتها المظلومہ، السلام علیکی ایتها المہمومہ، السلام علیکی ایتها المغمومہ، السلام علیکی ایتها الصابرہ، السلام علیکی ایتها الماسورہ، السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الصغریٰ، السلام علیکی یا صاحبۃ المصیبۃ العمیٰ، السلام علیکی یا زینب الکبریٰ، السلام علیکی یا ایتها العصمۃ الصغریٰ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومختلف الملائکۃ ومحبط الوحی وتنزیل جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔